آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں، ذرا مختصراً دیکھیے کہ وہ 45 پوائنٹس کون سے ہیں جو شریف خاندان کے لیے اس وقت ٹینشن کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جے آئی ٹی رپورٹ یوں تو انکشافات سے بھرپور ہے، لیکن اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ 45 نکات ایسے ہیں جنہوں نے شریف خاندان کو چارج شیٹ بن کر گھیر لیا ہے۔ نمبر 1، شریف خاندان کی 3 مزید آف شور کمپنیاں بھی ہیں جو پاناما پیپرز میں سامنے نہیں آئیں۔ نمبر 2، وزیر اعظم نواز شریف خود بھی متحدہ عرب امارات میں ایک آف شور کمپنی کے مالک ہیں۔ نمبر 3، وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی میں اقامہ لے کر بطور چیئرمین آف بورڈ ملازمت کی اور ماہانہ 10,000 درہم تنخواہ لیتے رہے۔ نمبر 4، وزیر اعظم نواز شریف معلوم ذرائع سے ہٹ کر اثاثوں کے مالک ہیں۔ وزیر اعظم نے اثاثے بنائے مگر انہیں بیوی، بیٹوں اور بیٹیوں کے نام پر رکھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی جماعت مسلم لیگ نون سے 4.5 کروڑ روپے وصول کیے اور انہیں چھپایا۔ نمبر 6، وزیر اعظم اپنے کاروبار کا فعال حصہ رہے۔ 2010 سے 2013 کے درمیان چودھری شوگر مل سے 24 ملین تنخواہ وصول کی۔ نمبر 7، وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر کی تصدیق نہ ہو سکی۔ قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر جھوٹ پر مبنی تھی۔ نمبر 8، وزیر اعظم نواز شریف کا یہ بیان کہ وہ اپنے خالو محمد حسین کو نہیں جانتے غلط ثابت ہوا، گویا کہ یہاں بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ نمبر 9، جے آئی ٹی رپورٹ کہتی ہے کہ حقائق چھپانے کے لیے وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ نمبر 10، حسن اور حسین نواز ترسیلات زر کے ثبوت یعنی منی ٹریل نہیں دے سکے۔ اس سلسلے میں شریف خاندان کے پاس کوئی دستاویز موجود ہی نہیں۔ نمبر 11، برطانیہ میں شریف خاندان کی کمپنیاں نقصان میں لیکن ہیر پھیر میں مصروف ہیں۔ نمبر 12، جے آئی ٹی میں کہا گیا ہے کہ شریف خاندان کے اثاثوں، رہن سہن اور ذرائع آمدن میں واضح فرق ہے۔ نمبر 13، شریف خاندان نے کمپنیاں تب بنائیں جب نواز شریف عوامی عہدوں پر فائز تھے۔ نمبر 14، جے آئی ٹی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے نیلسن اور نیسکول سے متعلق جعلی سرٹیفکیٹ اور جھوٹی دستاویزات جمع کرائیں جو کہ جرم ہے۔ نمبر 15، مریم صفدر ہی نیلسن اور نیسکول کی حقیقی بینیفیشل آنر ہیں، اس لیے وہی لندن فلیٹس کی مالک ہیں۔ نمبر 16، مریم اور حسین نواز کے اثاثے 90 کی دہائی میں بے تحاشا بڑھے جب نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم تھے۔ نمبر 17، مریم صفدر نے لندن فلیٹس کو کبھی اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر نہیں کیا۔ نمبر 18، برطانیہ کی فورینسک ہینڈ رائٹنگ اور ڈاکیومنٹ ایگزامینر کی رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ مریم صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے ڈاکیومنٹس جعلی ہیں۔ نمبر 19، مریم صفدر کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ٹرسٹ ڈکلریشن دستاویزات بھی جھوٹی ہیں اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ لندن فلیٹس 1993 سے شریف خاندان کے قبضے میں ہیں۔ نمبر 20، جے آئی ٹی کے مطابق 2008 سے مریم صفدر نے کروڑوں مالیت کے تحائف وصول کرنے شروع کیے جن سے زرعی زمین خریدی گئی۔ نمبر 21، متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان نے مریم نواز کو ایک BMW گاڑی تحفے میں دی۔ ٹیکس گوشواروں میں اس کی قیمت 35 لاکھ روپے ظاہر کی گئی۔ جب 2011 میں فروخت کی گئی تو 35 لاکھ کی گاڑی پر 1,96,60,000 روپے کا حیرت انگیز منافع ہوا۔ نمبر 22، جے آئی ٹی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حسن نواز نے 10 کمپنیاں بنائیں، رقم کہاں سے آئی یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ نمبر 23، حسن نواز کی جانب سے جھوٹی دستاویزات جمع کرا کے سپریم کورٹ کو گمراہ کیا گیا۔ نمبر 24، لندن فلیٹس کے بارے میں حسن نواز کا بیان اپنے بھائی حسین نواز سے مختلف تھا۔ نمبر 25، حسن نواز اور حسین نواز کا 2000 تک آزاد ذریعہ معاش یا کاروبار نہیں تھا۔ اور نمبر 26، جے آئی ٹی سمجھتی ہے کہ حسین نواز کو خاندان کے اثاثے بڑھانے کے لیے بطور پراکسی استعمال کیا گیا۔ نمبر 27، وزیر اعظم کی دوسری صاحبزادی اسما نواز کے اثاثوں میں 21.07% اضافہ ہوا۔ اسما نواز نے کبھی ویلتھ ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کی۔ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ 1991-92 میں اسما نواز کے پاس 1.47 ملین کے اثاثے کیسے آئے اور ان کی مالیت 31.55 ملین تک کیسے پہنچی۔ نمبر 28، جے آئی ٹی کے مطابق وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر جھوٹے، مکار اور فراڈیے ثابت ہوئے، اور یہ کہ وہ نواز شریف سے ماہانہ 1500 ریال جیب خرچ وصول کرتے رہے جس سے انہوں نے زرعی زمین خریدی۔
नंबर 29, JIT में इंकशाफ हुआ है कि जावेद कियानी ने नवाज शरीफ के लिए जाली अकाउंट्स खोले जिससे लंदन फ्लैट्स और हुदैबिया पेपर मिल्स के पैसे जाते थे। इस सिलसिले में अमरीकी शहरी फिल बेरी अमेरिका से लाहौर ट्रेवलर चेक लाने के लिए कोरियर का काम करता था। नंबर 30, जावेद कियानी ने रजाकाराना तौर पर तस्लीम किया कि उनके बनाए गए फर्जी अकाउंट्स गैर मुल्की ज़र मुबादला में इस्तेमाल हुए। नंबर 31, JIT इस नतीजे पर पहुंची कि मियां नवाज शरीफ और उसका खानदान जावेद कियानी की जानिब से खोले गए फर्जी बैंक अकाउंट्स के हकीकी बेनिफिशरी थे। नंबर 32, माली बदनुमानी और फ्रॉड पर सऊदी अरब में जेल काटने और बरतानवी शहरियत के हामिल सईद अहमद को नेशनल बैंक का सदर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बनाकर गैर कानूनी काम कराए गए। नंबर 33, सईद अहमद ने JIT के रूबरू एतराफ किया कि मैंने इसहाक डार के कहने पर लाहौर एमिरेट्स बैंक में अकाउंट खोला और चेक बुक इसहाक डार के मुलाजिम को दी। मैं लंदन में रहता था और इसहाक डार मेरे लाहौर में अकाउंट चलाते थे। मेरे नाम पर बैंक ऑफ अमेरिका, अल बुर्राक बैंक और अल तौफीक बैंक में जाली अकाउंट्स खोलकर पैसा इसमें भेजा गया। नंबर 34, गल्फ स्टील मिल के बारे में तारिक शफी के हल्फनामे गलत, गुमराह कुन और टेम्पर्ड शुदा हैं। नंबर 35, शहबाज शरीफ गल्फ स्टील मिल्स, हुदैबिया मिल्स केस, अल तौफीक सेटलमेंट और लंदन फ्लैट्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं दे सके। नंबर 36, गल्फ स्टील मिल को बेचकर मिलने वाला सरमाया जद्दा, कतर या बरतानिया भेजा ही नहीं गया और इस हवाले से गलत बयानी की गई और इसकी फरोख्त की 12 मिलियन दिरहम की कहानी एक अफसाना है। नंबर 37, तारिक शफी और मियां मोहम्मद हुसैन गल्फ स्टील मिल्स के बेनामी मालिक थे। नंबर 38, तारिक शफी के बयानात, हलफनामे और कतरी शहजादे के खत आपस में नहीं मिलते। वो ये बताने में नाकाम रहे कि गल्फ स्टील मिल्स के वाजिबात की अदायगी कैसे की गई। नंबर 39, JIT ने कहा कि हुदैबिया केस एक ग्रे एरिया है जिस पर पूरा खानदान बात करने से गुरेजा है। नंबर 40, रिपोर्ट में मियां शरीफ के बारे में बताया गया है कि वो भी टैक्स नादहिंदा थे। 1970 से 1994 तक इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की गयी। FBI के पास इस हवाले से रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। नंबर 41, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुकदमे से बचने के लिए 2 बेनामी अफराद तारिक शफी और मोहम्मद हुसैन को इस्तेमाल किया। नंबर 42, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और हुसैन नवाज तहाइफ और कर्जों के बारे में JIT के सामने वजाहत पेश करने में नाकाम रहे। नंबर 43, नैब ने शरीफ खानदान के बगैर किसी मुनासिब वजह से केसेस बंद किए। लंदन फ्लैट्स की तहकीकात का केस 27 दिसंबर 1999 को शुरू किया गया मगर 19 साल गुजरने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। नंबर 44, कतरी खुदूद के बारे में JIT रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कतरी खुदूद हकीकत नहीं अफसाना है। नंबर 45, इन तमाम फाइंडिंग्स की रोशनी में JIT ने सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश की है कि वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए।